السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آج کے قرآن مومنٹ، جو 12th سلائیڈ ہے، یہ آیت پہ آیا نمبر 26۔ یہاں پہ بس ایک چھوٹی سی بات جو آیت میں ہم پہلے پڑھے تھے، فَأَمَّا الَّذِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ بیان فرماتے ہیں قرآن شریف میں، مثال لیتے ہیں، تو مومنین کا جواب کیا رہتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اس کے اوپر ہم پہلے بات چیت کر چکے تھے پریویس ویڈیو میں، مگر یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اور بھی یہاں پہ آ کے رک نہیں جاتے ایمان والے، یہ نہیں بولتے کہ بے شک یہ سچ ہے، یہ بھی بولتے ہیں کہ مِن ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور تو یہ اللہ ہے کون، اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ ایمفیسس کیوں ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو یہاں پہ ایمفیسس یہ ہو رہا ہے کہ بے شک وہ جانتے ہیں کہ ان کے خالق سے ہے، الہ کی طرف سے ہے، جو حقیقی الہ ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس کے مثالوں میں، اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر کافروں کی جو جواب کیا رہتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، اس سے کیا مراد ہے اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال سے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا آج قواعد کے اوپر، ماذا کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ ماذا ایک لفظ ہے عربی میں جو مکون ہے دو الفاظ کے ساتھ۔ ایک تو ہے، آپ ایک اس کے اندر دیکھنے کے لیے یہ تین الفاظ میں ایک لفظ ہے جو کامن ہے، ھذا یہ، ذالک وہ، ماذا کیا۔ تو یہ تین الفاظ میں سرسری طور پہ تو کوئی تعلق نہیں دکھتا ہے، مگر اس کو بریک ڈاؤن کرے، ھذا ہے ہا اور ذا ہے اسم اشارہ، جب آپ کوئی چیز کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں یہ چیز، تو اس کو ذا بولتے ہیں۔ ہا سے مراد عربی میں بولتے ہیں کہ آپ کسی کی تنبیہ کر رہے ہیں، کسی کا اعلان، ان کا اٹینشن ڈرا کر رہے ہیں، تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو بن جاتے ہیں ھذا۔ اور یہ جو الف ہے ہا کے ساتھ یہاں پر، یہ لکھے نہیں جاتا مگر پڑھے جاتا ہے، ہا بولتے ہیں، ھذا نہیں بولتے ہیں، ھذا بولتے ہیں۔ اسی طور پر ذالک بھی بنتا ہے، وہی ذا واپس آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ وہ بولتے ہیں، آپ دور کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں کہ وہاں پر ایک چیز ہے، تو وہ بھی ذا آ گیا۔ اور دور کی علامت ہے لام اور کاف، یہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ابھی کے لیے، مگر یہ کاف ہے، تو یہ چار مل جا کے یہ بن جاتے ہیں ذالک۔ اسی طرح ماذا ہے، تو ماذا ما سے بنتا ہے، پھر اس کے بعد ذا ہے تو ماذا بن جاتا ہے۔ تو ماذا کے تین اقسام رہتے ہیں۔ ایک تو آپ بالکل اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ماذا اور ما کیا۔ اور ماذا کے اور دو قسم کے استعمالات ہیں عربی میں، جس کا ایک یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ ما الاستفہامیہ ہے، اور اس کے بعد ذا اسم الاشارہ آتا ہے، کہ ایسا ایسا ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز ہے، اور اس چیز کے اوپر انہوں پوچھ رہے ہیں کیا ہے، اور وہاں پہ تاکید کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو مثال دیتے ہیں عربی میں، بولتے ہیں ماذا التوانی، تو یہاں پہ ایسا بول رہے ہیں، توانی سے مراد ہے تاخیر، تو کوئی آپ کے پاس بہت دیر سے آئے ہیں، تو پھر آپ بولیں گے یہ دیر پن سے آئے ہیں، کیا یہ دیر پن سے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ زور سے بول رہے ہیں، ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت دیر ہے۔ تو یہاں پہ ماذا استعمال کرنے سے مراد ہے ما ھذا التوانی، مگر لفظ ہے ماذا۔ اس کا دوسرا اور یا تیسرا جو استعمال ہے، پہلا ہے کہ ماذا بالکل ایک لفظ ہے اور ماذا اور ما میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا ہے ماذا، وہاں پہ آپ کوئی چیز کو اشارہ کر کے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اور پھر ایک تیسرا ہے ما اور الذی۔ ما اور الذی، یہ جو ذا ہے الذی کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ الذی اس کو بولتے ہیں یہ ریلیٹیو پرونام بولتے ہیں انگریزی میں، اسم الموصول۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کوئی چیز کی بات کرتے ہیں، تو آتیتنی الکتاب الذی فوق المائدہ، آتیتنی او اعطنی، دیو مجھے الکتاب، ایک کتاب۔ کون سی کتاب؟ اس کی صفت کیا ہے؟ الذی فوق المائدہ، جو مائدہ کے اوپر ہے۔
آپ اس کی ایک صفت کا بیان فرما رہے ہیں تو آپ اور تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ تاکید جب ہوئی تھی تو وہ تو جنرل بات ہے, یہاں پہ اور تاکید سے آپ وہ چیز کو صحیح طرح سے جانتے ہیں, تو اسی لیے آپ بولتے ہیں کہ اس کی ایک صفت بیان کر کے بولتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دیجیے. تو یہاں پہ جو مادہ کا استعمال ہوا ہے, علماء فرماتے ہیں یہاں پہ اسی تیسرے قسم کا استعمال ہوا ہے. تو جب اس کا عربی میں آپ بولتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اور اسی طرح سے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, تو اس کو عربی میں آپ ترجمہ کریں گے تو بولیں گے ما الذي اراد اللہ بهذا المثل. تو یہاں پہ جو کافروں کا جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافران جواب دیتے ہیں یا انکار کرتے ہیں, یہاں پہ وہ تفصیل سے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کون سی چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. تو یہ ہے 3 اقسام مادہ کے, اور اللہ ہم سب کو علم کی ترقی میں تفوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.